الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وملجأنا ومأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ وآوانہ وانصارہ واحبابہ واتباعہ الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقال فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بعد از حمد و صلاۃ، معزز و محتشم سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام اور کشمیر کی اس عظیم الشان دھرتی پر موجود عشاقان مصطفیٰ، بہت خوبصورت منظر ہے اور مظفر آباد کے مقام پر اس خوبصورت وادی میں اور اس عظیم پنڈال میں اور یونیورسٹی گراؤنڈ کی اس خوبصورت جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی منانے کے لیے ہم سب جمع ہیں. ساری رونقیں اور بہاریں حضور کے دم قدم سے ہیں. حضرت حکیم الامت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آن کے از خاکش بروید آرزو یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست. کہ آپ اس کائنات میں جہاں بھی دیکھیں، اس جہان رنگ و بو میں، اور جس طرف بھی آپ نگاہ دوڑائیں، ہر وہ شے جس کی خاک میں آرزو موجود ہے اور زندگی کی رمق موجود ہے، یا وہ تلاش مصطفیٰ کرتے کرتے حضور تک پہنچ چکی ہے، یا ابھی تک کائنات کا وہ شے حضور کے انتظار میں ہے، تلاش میں ہے. اور ساری دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت میں اور آپ کی محبت میں مگن ہے. اور حضرت اقبال فرماتے ہیں: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. ساری رونق حضور کے دم قدم سے ہے. حضور مرکز کائنات ہیں. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بجا طور پہ ارشاد فرمایا: زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو ہم سب آج اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا جشن منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہے. اور میں اس عظیم الشان تقریب کے انعقاد پر مظفر آباد کے اہل محبت کو، بالخصوص سیرت کمیٹی مظفر آباد کے صدر محترم جناب محترم عتیق احمد رضا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے شبانہ روز کاوش کی، اور میں خوش قسمتی سے انٹرنیٹ پہ بھی ان کے ساتھ میری کنیکٹیویٹی تھی اور میں ان کی جو سرگرمیاں تھیں انہیں دیکھتا رہا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا اور صبح و شام کی معمولات یہی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا جھنڈا بلند کیا جائے. کبھی کہیں میٹنگ کرتے نظر آتے ہیں،
کبھی کہیں کوئی اجلاس، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے اوپر کوئی جلسہ، اس کی صدارت کرتے ہوئے، کبھی حکام بالا سے ملاقات کرتے ہوئے. تو ان کی 24 گھنٹے کی سرگرمیاں جو نظر آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ اہل سنت کو اور مسلمانان آزاد کشمیر کو متحد کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے اور سب کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین موقع فراہم کیا جائے. تو میں ان کی شبانہ روز کاوشوں پر پوری سیرت کمیٹی مظفر آباد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا، کوئی کہتا ہے مدینہ پاک میں تو جلوس نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کا جلسہ مسجد نبوی میں تو منعقد نہیں ہوا. تو میں اکثر ایک جملہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے استاد گرامی حضرت قبلہ مفتی علی جمعہ محمد حفظہ اللہ تعالی، جو مصر کی پارلیمنٹ میں علماء و مشائخ بورڈ کے صدر ہیں اور مصر کی ہیئت و کبار العلماء کے اہم ممبر ہیں اور 3 دفعہ مصر کے مفتی اعظم رہے، ان سے سوال پوچھا گیا جناب پاکستان بننے کے اوپر سینے پہ بیج بھی آویزاں کیے جائیں، گھر پہ جھنڈا بھی لگایا جائے، اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا، کسی کو دلیل یاد نہیں آتی، کسی کے نام کے اوپر کوئی حرف اعتراض جو ہے وہ بلند نہیں ہوتا. بھائی کیوں 14 اگست کو یوم پاکستان مناتے ہو؟ کہتے ہیں 14 اگست کو ہمیں پاکستان ملا. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں 14 اگست کو پاکستان ملا، 12 ربیع الاول کو ایمان ملا. بولیے 12 ہاتھ کھڑے کر کے کہیں 12 ربیع الاول کو ایمان ملا. حضور تشریف لائے، سرکار تشریف نہ لاتے یہ رونق نہ ہوتی، یہ ہریالیاں نہ ہوتی، یہ سر سبزہ نہ ہوتا، یہ قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں نہ ہوتی، یہ منبر و محراب نہ ہوتا، یہ جبینوں کو سجدوں کی توفیق نہ ملتی. یہ جو ہمارے دل میں رونق ہے، یہ جو چہرے پہ روشنی ہے، یہ جو ذکر کی بہار ہے، سب مدینے والے آقا کا صدقہ ہے. تو ہم ان کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ پھر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آئیے میں آپ کو چشم تصور سے مدینہ لیے چلتا ہوں. غزوہ تبوک کا موقع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا من یجہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو اس تنگی والے لشکر اور اس گرمی کے اندر کسی ایک سپاہی کا ساز و سامان مہیا کرے گا اسے ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں. کوئی تلوار لایا، کوئی گھوڑا لایا، کوئی ساز و سامان لایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا سامان لائے، پھر بیٹھ گئے کہ اب دیکھتا ہوں آج ابو بکر مجھ سے کیسے بازی لیتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. وہ سب کچھ لے آئے، انہوں نے سارا گھرانہ اور اپنا سارا مال پیش کر دیا اور کہنے لگے اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. ایک انصاری صحابی ایسا بھی تھا جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ مال تھا، نہ تلواریں تھی، نہ گھوڑے تھے. وہ ایک یہودی کے باغ میں گیا، ساری رات وہاں پہ پانی دیتا رہا اس کے باغ کو، ان کی کھجوروں کی رکھوالی کرتا رہا. صبح مزدوری میں 2 سیر کھجوریں اسے ملی، اس نے وہ اٹھائیں. بے سر و سامانی کے عالم میں مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتا، یہ 2 سیر کھجوریں ہیں، انہیں آپ غزوہ تبوک کے مجاہدوں کے لیے قبول فرمائیں. سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں اس کی کھجوروں کو اس مال کے اوپر پھیلا دو، اللہ اس کے خلوص کی برکت سے سب کا دیا ہوا قبول فرمائے گا. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں مال نہیں دیکھا جاتا، جہاں عشق دیکھا جاتا ہے، جہاں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے. گرمی کا سفر ہے، 1 مہینہ جانے پہ
ایک مہینہ آنے پہ ایک مہینہ وہاں قیام کرنے میں لگا. صحابہ نے حضور کے معجزات دیکھے. اسی سفر میں صحابہ نے دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا اور کوئی شے موجود نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مشکیزے میں تھوڑا سا پانی لے کے آؤ. چلو بھر پانی لایا گیا. میرے کریم نے اپنے دستے مبارک کو اس پانی میں رکھا تو 5 پانی کے چشمے 5 انگلیوں سے جاری ہو گئے اور جو ہے وہ 30,000 کے لشکر نے وہ پانی پیا, وضو کیا, اس کو استعمال کیا. یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب بھی دیکھ رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جان تھے. جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے, آرام کی ضرورت تھی. مسجد نبوی کے سامنے میرے پاک نبی کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا وہ رکی. حضور اس سے اترے, مسجد نبوی میں جا کے تحیت المسجد پڑھنے لگے. حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ, اس سفر میں نے جو آپ کے معجزات دیکھے ہیں میں نعت لکھتا رہا ہوں, میں آپ کی خدمت میں وہ نعت سنانا چاہتا ہوں, مجھے موقع دیا جائے. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نعت کہاں سے ثابت ہے, میلاد کہاں سے ثابت ہے, یہ ذکر مصطفیٰ کہاں سے ثابت ہے, آؤ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صحابی گھر نہ جائے, غزوہ تبوک والے سارے مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ. عظمت رسول کا جلسہ مسجد نبوی میں سج گیا. وہ جلسہ ایسا جلسہ تھا جس میں بیٹھنے والے صحافی نہ تھے, پریس کے ممبر نہ تھے, پارلیمنٹیرین نہ تھے, وکلاء نہ تھے, کوئی عالم دین نہ تھا, بلکہ اس میں بیٹھنے والا حضور کی آل میں اور حضور کے اصحاب کے چشم و چراغ تھے. کہیں حضرت ابو بکر بیٹھے تھے, کہیں حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے, کہیں حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے, کہیں مولا علی مرتضی مشکل کشا بیٹھے تھے, کہیں ابو ذر غفاری تھے, بلال حبشی تھے, حضرت ابو ہریرہ تھے, حضرت سیدنا مقداد تھے. سارے صحابہ بیٹھ گئے. عظمت مصطفیٰ کا جلسہ مسجد نبوی میں منعقد ہوا اور اس کی صدارت کوئی مفتی اعظم نہیں کر رہا, خود خاتم النبیین فرما رہے. حضور کی صدارت میں وہ جلسہ ہوا اور ثنا خان کا نام حضرت عباس ہے. حضرت عباس کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں. حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, اے میرے چچا جان میری نعت سنائیں. لا یفضد اللہ فاکا, اللہ آپ کا چہرہ سلامت رکھے جس سے آپ نے میری نعت لکھی ہے. اور آپ پڑھنے لگے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو شعر پڑھے آپ گوگل کریں, حضرت عباس کا قصیدہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں جو آدمی یہ کہتا ہے مجھے میلاد کی دلیل نہیں ملی, اگر وہ حضرت عباس کا یہ قصیدہ پڑھ لے اس کا ظاہر بھی روشن ہو جائے, اس کا باطن بھی روشن ہو جائے, اسے میلاد پاک کا سارا تذکرہ اس قصیدے میں نظر آ جائے. حضرت عباس نے حضور کی موجودگی میں عرض کیا یا رسول اللہ من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق. یا رسول اللہ ابھی کائنات نہیں بنی تھی, من قبلها کی ہا ضمیر کائنات کی طرف لوٹ رہی ہے کہ کائنات کے بننے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے نور کے جلووں میں مستور تھے اور وہاں آپ تھے جہاں ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. حیث یخسف الورق, اور جنت کے وہ سدرۃ المنتہا کے پتے بھی بعد میں بنے, آپ کا نور پہلے موجود تھا. یہ شعر مظفر آباد میں نہیں پڑھے گئے, پاکستان میں نہیں پڑھے گئے, امریکہ میں نہیں پڑھے گئے, مصر کی سرزمین پہ نہیں پڑھے گئے, مسجد نبوی میں پڑھے گئے ہیں, بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھے گئے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. حضرات محترم توجہ فرمائیں. پھر آگے کہنے لگے ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق. پھر آپ کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں اترا, بشر بن کے نہیں آئے, گوشت کا لوتھڑا بن کے نہیں آئے, ہڈیوں کا مرکب بن کے نہیں آئے, بلکہ آپ حضرت سیدنا آدم کی پیشانی میں نور بن کے چمکے. پھر آپ کا نور ایک نبی سے دوسرے نبی کے ماتھے میں اور ایک رحم سے دوسری پشت میں منتقل ہوتا رہا.
پھر حضور کی موجودگی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم ہوا ساری خدائی غرق ہو گئی اور کچھ چیزیں جو بچ گئیں انہیں حضرت نوح کی کشتی میں ڈالا گیا۔ وہ کشتی جوتی پہاڑ کے کنارے کیوں لگی؟ کیونکہ اس کشتی میں آپ کا نور موجود تھا۔ اور حضور یہ قصیدہ سن رہے ہیں، پھر ذکر کرتے کرتے حضرت سیدنا عبداللہ تک پہنچے، پھر یہ شعر پڑھا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ، پھر جس صبح 12 ربیع الاول آپ پیدا ہوئے، رات کے اندھیرے چھٹ رہے تھے، صبح کا اجالا طلوع ہو رہا تھا، اور حضرت آمنہ کی اس کٹیا میں جب آپ کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کی نگاہوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے، ان کو شام کے محلات نظر آ گئے۔ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور یہ افق اور کائنات آپ کے نور سے روشن ہو گئی۔ وَنَحْنُ فِي ذَاكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَفِي سُبُلِ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم آج جو زندگی گزار رہے ہیں آپ کے اسی نور کے سائے میں گزار رہے ہیں۔ حضور نے یہ قصیدہ سنا، اسے پسند فرمایا، حضرت عباس کو دعاؤں سے نوازا، مجھے بتاؤ اس قصیدے میں میلاد کا بیان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسجد نبوی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اہل بیت اور صحابہ کے سامنے ہے، میرے نبی کی صدارت میں ہے؟ پھر مجھے اپنے شیخ کریم ضیاء الامت، نباز عصر، مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ جملے یاد آ گئے کہ جب آپ نے سنت خیر الانام لکھی اور اس کے شروع میں حضور کی آمد کا تذکرہ کیا، مجھے ایسے لگا کہ لفظ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ مجھے چنے، مجھے حضور کے میلاد کے اس پیراگراف میں لکھیں۔ میرے حضور ضیاء الامت نے جو جملے لکھے، اردو ادب کے وہ لفظ ہیں، اگرچہ بڑے مشکل ہیں لیکن ان کے اندر جو نور ہے وہ آپ کے سینے تک پہنچ جائے گا۔ میں آج اس سیرت کانفرنس میں وہ جملے پڑھ رہا ہوں جو میرے شیخ کریم نے لکھے۔ فرماتے ہیں جب حضور آئے تو منظر کیا تھا؟ خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا، اور خزاں کی چیرہ دستیوں سے، گلوں کی نگہت افشانیوں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک گلدستہ تاک نسیاں بن چکی تھی، روشیں ویران تھیں تو آپ جوئیں خشک، جہاں کبھی سبزہ نو دمیدہ جنت نگاہ ہوا کرتا تھا وہاں خاک اڑ رہی تھی۔ یاس و قنوت کی ایک ہماگیر کیفیت طاری تھی کہ ایسے میں فاران کی چوٹیوں سے ایک گنگور گھٹا اٹھی جس کا ہر قطرہ بہار آفرین اور ہر چینٹا فردوس بداماں تھا۔ یہ گھٹا برسی اور خوب دل کھول کے برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر سے آثار حیات نمودار ہونے لگے۔ قمریوں نے پھر عفت قلب و نظر کا نغمہ چھیڑا اور توحید کی مقدس و متحرفتوں سے ہمائے بشریت کو پھر سے دعوت پرواز آنے لگی۔ توحید و ایثار اور شجاعت و جمع مردی کے افسردہ درختوں کی اریاں ٹہنیوں کو از سر نو خلعت برگ و بار عطا ہوئی۔ دنیا والوں نے اس شوخ و شنگ گھٹا کو محمد کے دل نواز نام سے پکارا اور عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد کہا، لیکن حقیقت کی دل فریبیوں سے نقاب اس وقت اٹھا جب اس کو پیدا کرنے والے اس کے خالق و پروردگار نے دنیا والوں کو اس کا تعارف یوں کروایا، دنیا والوں جسے تم محمد کہتے ہو، آسمان والوں جسے تم احمد کہتے ہو، وہ محمد بھی ہے، وہ احمد بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، لیکن میں اس کا تعارف یوں کرواتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اسے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہمارے سینے ٹھنڈے ہیں، ہمارے سر فخر سے بلند ہیں کہ یہ جو میلاد ہم منا رہے ہیں مسلمانان پاکستان اور آزاد کشمیر کو، بلکہ پورے مسلمانان عالم کو اس میلاد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تحفظ ختم نبوت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ خوشی ہے کہ علماء کرام اور مشائخ بیدار ہیں اور وہ جاگ رہے ہیں، اور یہ ایسا موقع تھا، صرف علماء نہیں بولے، صرف مشائخ نہیں بولے، پارلیمنٹیرین بولے، پاکستان کی قانون ساز اسمبلی بولی، آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ سے آواز آئی، وکلاء بولے،
ڈاکٹرز بولے، مشائخ نے آواز بلند کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 سماعتیں ہوئیں۔ ہر سماعت میں ہمارے جید علماء کرام پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دے کے بتایا کہ ختم نبوت جوہری عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقبال نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰست، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو لا نبی بعدی کا ہمیں ایک احسان فرمایا ہے، یہ دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے ہمارے اوپر شریعت ختم کر دی، ہمارے پاک نبی پہ رسالت ختم کر دی۔ اب کوئی نئی قوم بھی نہیں آئے گی، کوئی نئی امت بھی نہیں آئے گی، کوئی نیا رسول بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے فضل سے جو علماء وہاں پہ پہنچے، ہم کریڈٹ کا کھیل نہیں کھیلتے، ہم یہ نہیں کہتے فلاں کو سلام ہے اور فلاں کو نہیں ہے، بلکہ میں اس ذمہ دار سٹیج سے اعلان کرتا ہوں 12 ربیع الاول کے دن تمام تنظیمات کی طرف سے ختم نبوت کے اس مسئلے پہ پوری قوم متحد نظر آئی۔ کوئی فرقہ نہ تھا، کوئی جماعت نہ تھی، کوئی الگ نعرہ نہ تھا۔ کراچی سے لے کے خیبر تک، پشاور سے لے کے کشمیر تک ایک ہی آواز آئی، اور آپ نے بھی میرے ساتھ مل کے کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ آباد، میں کس کس کا نام لوں؟ میں حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام لیتا ہوں، میں حضرت قبلہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لیتا ہوں، میں اس موقع پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیتا ہوں، میں اس موقع پہ گولڑا شریف کا نام لیتا ہوں، میں اس موقع پہ تحریک لبیک پاکستان کا نام لیتا ہوں، میں اس موقع پہ حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا نام لیتا ہوں، میں اس موقع پہ حضرت پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کا نام لیتا ہوں، میں اس موقع پہ حنیف عباسی صاحب کا نام لیتا ہوں، عبد القادر پٹیل کا نام لیتا ہوں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا نام لیتا ہوں، ہر اس پارلیمنٹرین کا نام لیتا ہوں جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آگے آیا، جس نے آواز بلند کی۔ اور ایک ایسے درویش کا نام بھی لیتا ہوں جو مدینے میں حاضر تھا، اور تاجدار گولڑا حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب کی طرح وہ بھی عمرے پہ تھے، ابھی 4 نمازیں وہاں پہ پڑھی تھیں تو ادھر سے سمن پہنچ گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کا نام ان 4 علماء میں شامل ہے جو وہاں جا کے دلائل پیش کریں۔ وہ مفتی شیر محمد خان ہمارے استاد گرامی بیرا شریف کے دارالافتاء کے صدر مفتی ہیں، فرماتے ہیں میں نے سوچا میں ویڈیو لنک پہ بات کرتا ہوں، ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیتا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں مدینے میں بیٹھا رہوں اور مدینے کے تاجدار کی ختم نبوت پہ حملہ ہو اور میں یہاں سے ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کرتا رہوں، میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی، تو فوراً وہاں سے حضور سے اجازت لی، یا رسول اللہ میں آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے، اگلی صبح راستے بند کر دیے گئے تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے راستہ بناتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور چیف جسٹس کے سامنے دلائل پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلائل کو بھی فتح مبین عطا فرمائی۔ ہم ان کو بھی سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، اور میں آج وہ جملہ کہتا ہوں اس کانفرنس میں، حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا جو ختم نبوت کے تحفظ کے پاکستان اور ہندوستان میں پائنیئر ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا تھا، وہ پیر میر علی شاہ ہمیں یہ بتا گئے، لوگوں جو حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے اس کی پشت پہ خود رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت اور تائید اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سیرت کمیٹی مظفر آباد اور جملہ تنظیمات جو مظفر آباد کی ہیں سب کو، کہ انہوں نے اس کی حساسیت کو سمجھا اور اس دفعہ میلاد مصطفیٰ کو ختم نبوت کے نام کر دیا۔ اور ایک دلیل صرف میں یہاں، ویسے تو دلائل بے شمار ہے، میں ختم نبوت کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا،
الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. فرمایا ایمان والے متقین کون ہیں؟ جن کی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ پر، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے نبیوں پر، اور پھر یوم آخرت ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا انا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور یوم قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یعنی میں آؤں گا پھر قیامت ہی آئے گی، میرے اور قیامت کے درمیان پھر کوئی اور نبی نہیں آئے گا. کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی فوٹو کاپی، کوئی ایسا اپنے آپ کو نبوت کے محل میں داخل کرنے کی کوشش کرنے والا غدار، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سرکار پہ ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا کے نبوت کو ختم کر دیا گیا. اب ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری علماء کو سونپی گئی، اور حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہی نبوت کے اس مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں. اور مشائخ اور علماء پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ڈالی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ينفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین. فرمایا میں یہ پیشین گوئی کرتا ہوں میری امت میں شرک بھی نہیں آئے گا، میری امت میں اور اس طرح کا کوئی فتنہ نہیں آئے گا، بلکہ ہر دور میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو میری سنت کو لے کے آگے بڑھیں گے، میرے مشن کو جاری رکھیں گے. اور اگر کوئی فتنہ پرور آئے گا تو اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے میری امت کے میرے غلام اور امتی سامنے آئیں گے. وہ سلسلہ تاجدار ختم نبوت کے تحفظ کا سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آج تک جاری و ساری ہے. حضرات محترم، ہم سب نے ختم نبوت کے تحفظ میں کردار ادا کرنا ہے. تو آئیے آج یہ عزم کریں کہ ہمارا اگر مہنگائی کے اوپر کمپرومائز کرنا ہوا تو ہم کر لیں گے، آواز ضرور اٹھائیں گے، اپنے سیاستدانوں سے کہیں گے، اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں گے مہنگائی کم کی جائے، راستوں کو کشادہ کیا جائے، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں اور وسائل کا مساوی طور پہ اسے تقسیم کیا جائے. یہ ساری باتیں برحق ہیں، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئے گی ہم ہر چیز بھلا دیں گے اور سب سے پہلے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے. اور آج میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں کہ ابھی ہم نے سونا نہیں ہے، ابھی خوشی کے لڈو تقسیم نہیں کرنے، ابھی صرف جشن نہیں منانا، بلکہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابھی صرف انہوں نے اپنے فیصلے کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا ہے، ابھی وہ فیصلہ آیا نہیں ہے. اس لیے جب تک وہ تفصیلی فیصلہ منظر عام پہ نہیں آ جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اگر پھر اس فیصلے نے ہمیں مطمئن نہ کیا ہم پھر میدان میں آئیں گے. اور جب تک تحفظ ختم نبوت کا یہ سلسلہ مکمل نہیں ہو جاتا ہماری یہ کاوشیں جاری رہیں گی. میں آخر میں 3 پیغامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ جیسے ہم میلاد پاک کے موقع پہ متحد ہوتے ہیں، تمام کمیٹیاں ایک سٹیج پہ آ جاتی ہیں، تمام تنظیمات متحد ہو جاتی ہیں، تمام عوام اہل سنت پنڈال میں نظر آتے ہیں، ہر طرح کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، ہمیں سال کے باقی 11 مہینے کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ ہم کیوں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہو، شب برات ہو، ہمارے دیگر دینی تہوار ہوں، مناسبات ہوں، میں آج آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، ماشاءاللہ آزاد کشمیر میں صورتحال بہت بہتر ہے، پاکستان میں ہمارے علاقوں میں یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ اب نوجوان بے عملی کا شکار ہیں، وہ تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بیرا روی بڑھ رہی ہے. ہمارے نوجوان ایسے ہیں جنہیں مسلمات دین کا بھی پتہ نہیں ہے. ان سے اگر پوچھا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کتنی تھی، بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں، مکی دور کیسا تھا، مدنی دور کیسا تھا، سرکار دو عالم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات اگر پوچھی جائیں تو کسی بندے کو پتہ نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہیں،
بڑے بڑے کالجز میں پڑھنے والے ہیں، لیکن حضور کی سیرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی سیرت کانفرنس میں ہم یہ پیغام بھی آپ کو دینا چاہیں گے، کوشش کریں کہ حضور کی سیرت کے قریب آئیں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ اور میں 2 کتابیں ریکمینڈ کروں گا۔ ایک کتاب کا نام شمائل ترمذی ہے، اور یہ حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد رشید ہیں ان کی کتاب ہے۔ 435 احادیث کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اور شمائل کو اور گھریلو زندگی کو اور آپ کے لباس کو، دستار مبارک کو، حتیٰ کہ سرما پہننے کے انداز کو، کھانا کھانے کے انداز کو، پانی پینے کے انداز کو جمع کیا ہے۔ آپ کے امامے کس کس رنگ کے تھے، عصا مبارک کیسا تھا، پیالہ مبارک کیسا تھا، ختم نبوت کی مور کیسی تھی، یہ ساری باتیں اس کتاب میں آ گئی ہیں۔ تو ہو سکے تو شمائل ترمذی کا مطالعہ کریں، گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اردو تراجم کے ساتھ موجود ہے۔ ہم عوام اہل سنت مطالعے کی عادت ڈالیں، خود پڑھا کریں۔ جب سے ہم پڑھنے سے دور ہوئے، ہمارے اوپر طرح طرح کے فتنے جو ایسے گرتے جا رہے ہیں جیسے جو ہے وہ کوئی فتنے کی وجہ سے تسبیح ٹوٹتی ہے اور دانے بکھرنا شروع ہوتے ہیں، فتنے بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے مطالعے کی عادت ڈالیں اور فروعی مسائل میں الجھنا بند کریں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں کہ جناب آذان سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے پہ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ میٹر آف جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن کا ذریعہ بنا لیا۔ اسی طرح 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 کے چھوٹے مسائل پہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے فروعی مسائل میں نہیں الجھنا، ہم نے ان مسائل کی بات کرنی ہے جن پہ امت متحد ہے، اور فروعی مسائل میں ہمیں گنجائش دی گئی ہے، اس میں ہم نے وحدت اور یگانگت کا پیغام عام کرنا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ آپس میں جھگڑے کم ہو جائیں، وحدت کا پیغام دیتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں۔ میں اکثر حضرت اقبال کا یہ شعر پڑھتا ہوں کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا، رشتہ وحدت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ تو ہم نے اپنے لوگوں کو جمع کرنا ہے، انہیں حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے تلے لے کے آنا ہے، انہیں مشترکات پہ جمع کرنا ہے اور مفترقات میں انہیں نہیں ڈالنا۔ تو اس بات کی ہم کوشش کریں اور اپنی دینی مناسبات کی رونق کو بڑھائیں۔ میرا ایک اور پیغام آج کے موقع پہ یہ ہے کہ اپنی محافل میں ادب رسالت اور آداب اسلام کو لوٹانا ضروری ہے۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری محافل سے ادب اٹھتا جا رہا ہے۔ میں کئی محافل میں جاتا ہوں، اپنے علاقے میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو کہنے لگے آج ہماری 62ویں محفل ہے اور ہم نے بڑی تیاری کی۔ جب میں محفل میں گیا تو حالت یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے کہ ہم سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، ہم محفل میں آتے ہیں تو خوبصورت لباس میں آتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے ان کی کوئی تیاری نہ تھی، وہ پراگندہ حال تھے، ان کا خوشبو کا استعمال جو ہے وہ نہیں تھا، لباس اچھا نہیں تھا، بے توجہی کی کیفیت میں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھ کے ایک نکر میں سگریٹ بھی پی رہے تھے۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آداب اسلام کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو ان محافل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا جب محفل کریں 70 سال بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائی، ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ حدیث پاک پڑھاتے تو سکتے کا عالم طاری ہوتا، حتیٰ کہ اگر بچھو بھی ڈنگ مار جاتا تو وہ ٹس سے مس نہ ہوتے اور حضور کی حدیث پڑھاتے رہتے، آداب کا خیال رکھتے۔ وہی امام مالک فرماتے ہیں جب میری عمر 8 10 9 سال تھی، میری والدہ نے میرے سر پہ چھوٹی سی دستار باندھی، مجھے میرے استاد کے پاس بھیجا تو فرمایا اذهب الى ربیہ، جاؤ اپنے استاد ربیہ کے پاس، وخذ من علمہ وخذ من ادبہ قبل علمہ۔ ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی اپنے استاد کے پاس جانا، اپنے استاد کا علم بعد میں حاصل کرنا، اپنے استاد کا ادب پہلے حاصل کرنا، کیونکہ ادب کے بغیر دین نصیب نہیں ہوتا، ادب کے بغیر عشق نصیب نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اصل ایمان ہے۔ اس لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنی محافل میں، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں آداب اسلام کو سامنے لے کے آئیں۔ اور میرا ایک اور پیغام آج کے موقع پہ یہ ہے، اپنے علماء و مشائخ سے محبت کریں،
تمام علماء و مشائخ اور اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلتے رہیں. ہمارے مشائخ کون ہیں؟ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پنج تن پاک، تبع تابعین، پھر امت کے بڑے بڑے علماء، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، پھر حضرت امام مالک، پھر حضرت امام شافعی، پھر سیدنا امام احمد ابن حنبل، پھر اس کے بعد امت کے بڑے بڑے علماء، امام ابن حجر اسقلانی، امام جلال الدین سیوطی، امام بدر الدین عینی، علامہ قسطلانی، پھر آگے آتے چلے جائیں، حضرت مجدد الفسانی، حضرت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا، یہ جتنے ہمارے اسلاف ہیں ہم نے ان کے طریقے پہ رہنا ہے. آج میری مسلک کے علماء بیٹھے ہیں، میں ایک اور غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ دنوں میں نے سوشل میڈیا پہ ایک تحریر لکھی اور اس تحریر میں نے وہی بات کی جو حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور امت کے بڑے علماء نے کی تھی کہ ہماری اصل شناخت سنی اور اہل سنت ہونا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نظریات سے عدول کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں آج بڑے پنڈال میں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہوں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح اہل سنت کے عقائد کی تشریح فرمائی ہے، جس طرح اس مسلک کو کھول کے بیان کیا ہے، جس طرح حضور کی محبت و عشق کا جھنڈا بلند کیا ہے، جس طرح بدعتوں اور طرح طرح کی چیزوں کو ختم کر کے دین اسلام کو صاف ستھری شکل میں پیش کیا ہے، ہم اعلی حضرت کی لکھی ہوئی ایک لائن سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اعلی حضرت فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ ہیں اور ہم انہیں امام اہل سنت سمجھتے ہیں. لہٰذا اس سے کوئی یہ غلط فہمی نہ لے کہ ہم اعلی حضرت فاضل بریلوی کے نظریات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہم اس کے نظریے سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں جس نے ہمیں دین سمجھاتے ہوئے یہ بتایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم اس اعلی حضرت فاضل بریلوی کے نظریے سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں جس نے حضور کی محبت سمجھانے کے لیے 2 واقعات شعروں میں بیان کیے، پھر نتیجہ نکالا. فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق غار میں جان تجھ پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے. تو اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس لیے نعرہ میں لگواتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے. میں کہوں گا عشق و محبت، عشق و محبت، اور آپ نے کہنا ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. بولیے عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں جینا سکھایا، ہمیں حضور کی محبت کا درس دیا. وہ ایسی باتیں کر کے گئے کہ ان کی ایک ایک بات انسان کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاتی ہے. اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے وصال سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے، جب وہ کہتے ہیں عشق والوں کا انداز نرالا ہوتا ہے، کہا جب مجھے دفن کرنا تو میرے مزار اور میری لحد کو اتنا رکھنا کہ میں کھڑا ہو سکوں. آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا پتہ نہیں کھڑا ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تم اہتمام کر دینا. میرا دل کرتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کے اپنے نبی کا استقبال کروں اور پھر یہ کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو انہوں نے تو اس طریقے سے حضور کی محبت کا درس دیا. لہٰذا یہ پیغام ہے، ہم اپنے اسلاف کے ساتھ ہیں، ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں، ان کی تشریحات کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور یہ جو نئے نئے خود رو پودے ہیں جو علماء سے ہمیں دور کرتے ہیں، جو ان کو بابا بتا کے کہتے ہیں ان کی بات نہ سنو، اور نئی نئی تشریحات پیش کرتے ہیں، اور اولیاء کرام سے لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں، اور دین کے بارے میں من گھڑت باتیں کرتے ہیں. میں اپنی یوتھ سے کہوں گا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا،
اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، زندگی تمہارے سامنے ہے اور طوفان مصائب کا سامنے ہے اور لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، کسی ایسے بندے سے دین نہ لینا۔ حضرت امام مالک فرمایا کرتے تھے، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے اور دیکھا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ ہم نے دین کسی بازاری سے نہیں لینا، کسی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے نہیں لینا، کسی جبہ و دستار پہن کے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے والے سے ہم نے دین نہیں لینا۔ ہم نے دین لینا ہے تو صوفیاء کرام سے لینا ہے، ہم نے دین لینا ہے تو علماء ملت سے لینا ہے۔ لہٰذا ایسے کسی بندے کے شبے کو سن کے اس کے پیچھے ہم نے نہیں جانا۔ میری آخری گزارش یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرکزی پیغام اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ دل صاف نہ ہو تو انسان اپنے ظاہر کو جتنا بھی روشن کر لے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا لازم ہے اپنے دل کے اس مسجد میں جھاڑو دیا جائے، اس میں بغض نہ ہو، اس میں کینہ نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو۔ آج ہماری اہل سنت والجماعت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عوام تو عوام، علماء کرام میں سے بھی بعض کے ہاں یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے، ایک سٹیج پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ آج یہاں تو ایسا سٹیج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تمام علماء مل کے بیٹھے ہیں۔ یہی محبت کی فضا ہے جسے ہم نے فروغ دینا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ دل صاف ہوں گے تو جنت کا راستہ ملے گا، دل صاف ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم گامزن ہوں گے۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ سب صحابہ کی نظر دروازے کی طرف لگ گئی۔ ایک بندہ آیا، نہ حضرت ابو بکر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی مرتضیٰ تھے، کانا مستور الحال، وہ ایک مستور الحال شخص تھا جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ وہ آیا، حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ دوسرا دن ہوا، فرمایا جو دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ پھر وہی آیا، تیسرے دن پھر وہی آیا۔ حضرت عمر بن عاص اس کی تلاش میں لگ گئے، یہ کرتا کیا ہے، اس کا عمل کون سا ہے کہ حضور نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دے دی۔ اس کے گھر گئے، 3 دن اس کے گھر قیام کیا، اس کی صبح بھی دیکھی، اس کی شام بھی دیکھی، اس کی خلوت بھی دیکھی، اس کی جلوت بھی دیکھی، اس کی نمازیں بھی دیکھی۔ کہنے لگے وہ فرض نمازیں پڑھتا، نوافل اور سنتیں پڑھتا، لیکن رات کو جلدی سو جاتا، نہ راتوں کو جاگتا، نہ دل کو مصلی پہ رہتا۔ ہاں سارے فرض نمازوں کی پابندی کرتا، درود پاک پڑھتا، لیکن وہ عام بندوں کی طرح زندگی گزارتا۔ میں نے اس سے پوچھا، بتا تجھے حضور نے یہ خوشخبری کیوں عطا فرمائی؟ وہ کہنے لگا، انما انا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام سا فرد ہوں، مجھے کوئی عمل کا دعویٰ نہیں ہے، میں تو فضل کو طلب کرنے والا ہوں، اس لیے مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے حضور نے ایسا کیوں فرمایا۔ تو حضرت عمر بن عاص جب باہر نکلنے لگے تو انہوں نے پھر واپس بلایا اور وہ صحابی کہنے لگے، ہاں ایک بات پہ مجھے اللہ کے فضل کی امید ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں ہر روز رات کو بستر پہ آ کے سوتا ہوں، میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا، کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں میرے دل میں شہنا اور بغضا یعنی بغض نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی۔ میں دل صاف کر کے سوتا ہوں، دل صاف کر کے اٹھتا ہوں۔ اس لیے یہ عمل ہے جس پہ مجھے اللہ کے فضل کی امید ہے۔ جب حضور کو پتا چلا تو سرکار نے فرمایا، فَبِذَالِكَ فَبِذَالِكَ، اے عمر بن عاص، اپنے دل کو صاف رکھنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ سیرت النبی کا مرکزی پیغام ہے، ہم آپس میں متحد ہو جائیں، اپنے دلوں کو صاف کریں اور دین اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، اور تمام لوگ اسی طرح مل کے آگے بڑھتے رہیں کہ دشمن کو ہمارے درمیان درار ڈالنے کا موقع نہ ملے، اور ہم اتحاد و یگانگت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جو چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا آپ نے محبت سے انہیں سماعت فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شمائل کا ہم نے تذکرہ کیا، اتحاد اہل سنت کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی،
اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسلمات پہ جم کے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علماء اور مشائخ سے ہم جڑے رہیں، ان سے سیکھتے رہیں، ان کے دست و بازو بن کے ہم چلتے رہیں، تاکہ یہ جو امن کی فضا ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اسی طرح آگے بڑھتی رہے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔